بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی مذہب دیوبندی مشرب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا علمی اور مذہبی نسب نامہ ہے جس پہ للہ الحمد ہم فخر کرتے ہیں۔ دیوبندی اکابرین و اسلاف کا ہر قول بمنزلہ مکمل کتاب کے ہیں۔ مشہور دیوبندی مصنف و محقق علامہ نعمت اللہ اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اہل باطل کی 3 علامات بتلاتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو علامہ اعظمی صاحب کا مختصر تعارف بھی کراؤں گا تاکہ اس درس کی اہمیت آپ حضرات کے ذہن میں خوب بیٹھ جائے۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث بحر العلوم علامہ نعمت اللہ اعظمی صاحب ہندوستان کے مشہور محققین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1936 ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ 1953 میں آپ کی فراغت ہوئی ہے۔ 1982 سے اب تک دارالعلوم دیوبند میں درسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سینکڑوں کتب کے مصنف۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ تفسیر بیضاوی، موطا امام مالک، سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم شریف کئی دفعہ پڑھا چکے ہیں۔ آج کل ترمذی شریف حضرت کے زیر درس ہے۔ مولانا سید احمد پالمپوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے منصب کے لیے علامہ اعظمی صاحب کا نام تجویز ہوا تھا، لیکن حضرت نے معذرت کر لی۔ اس کے علاوہ آپ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے صدر اور سرپرست بھی ہیں۔ علم حدیث، علم اسماء الرجال، عیسائیت اور یہودیت پر دقت نظر اور وسعت علم کی وجہ سے انہیں بحر العلوم کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ بڑی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ آتے ہیں مقصد کی طرف۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے مولانا مفتی مسعود قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ نعمت اللہ اعظمی صاحب نے دوران درس فرمایا کہ اہل باطل کی تاریخ میں غور کرنے سے یہ 3 خصوصیتیں قدر مشترک کے طور پر نظر آتی ہیں۔ پہلی علامت، اپنے نظریات کے علاوہ سب کو باطل کہنا۔ دیکھیں، جتنے بھی باطل جماعتیں یا شخصیات ہیں، جب اپنے نظریے کو پیش کرتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ بس یہی حق ہے، اور اپنے علاوہ سب اہل حق کو صراحتاً یا اشارتاً باطل کہتی ہیں، اور دوسروں کو باطل قرار دینے کے پیچھے دراصل یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ دوسروں کی نفی اور تردید کے بغیر ان کی دکان نہیں چمک سکتی۔ اپنے مسلک کی ترویج ان کو دوسرے مسلک کی تردید میں نظر آتی ہے۔ دوسری علامت، پہلے نظریات قائم کرنا، پھر ان پر قرآن و سنت سے دلائل لے آنا۔ اہل باطل پہلے اپنے ذہن سے کسی نظریے کی تشکیل دیتا ہے، پھر اس کو حتمی شکل دے کر اس کے مطابق نصوص میں دلیل تلاش کرتا ہے، اور کھینچ تان کر کسی نہ کسی نص کو، کسی نہ کسی آیت و حدیث کو اپنے نظریہ پر منطبق کر ہی لیتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی نصوص میں بہت لچک یعنی عموم اور ظاہری تعارضات موجود ہیں، اور نظم قرآنی میں اسی لچک یعنی عموم کی وجہ سے قرآن کی تفسیر میں ہمارے علماء متوارث یعنی منقول تفسیروں کے پابند رہے ہیں جو متداول بھی ہیں، اور اس پابندی سے آزاد ہونا ہر دور میں باطل شخصیات کے لیے اپنے باطل نظریات کے اثبات اشاعت کے لیے نہایت سہل الوصول راستہ رہا ہے۔ ہمارے علماء نے علامہ مودودی وغیرہ کے تفسیروں کو اسی لیے رد فرمایا ہے کہ وہ جا بجا اپنی تفسیر میں اسی توارث و تداول کی پابندی سے آزاد ہو کر ٹوکرے کاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نیز نصوص میں ظاہراً تعارض تو موجود ہوتا ہے، ان متعارض نصوص میں جمع و تطبیق اور ترک و اختیار، اسی طرح تعویل و ترجیح کے کچھ اصول و ضوابط متعین ہیں جن کی پابندی ہی
جن کی پابندی ہی انسان کو صراط مستقیم کی روش سے باندھے رکھ سکتی ہیں۔ ان اصولوں سے آزاد ہونے کے بعد ہر کوئی ان نصوص کو اپنے اپنے باطل نظریات کی دلیل بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ تیسری علامت، اپنے نظریات پر شاذ اور متفرد اقوال کا سہارا لینا۔ اہل باطل اپنے باطل نظریات کے اثبات کے لیے شاذ اور متفرد اقوال کا سہارا ہی لیتا ہے، حالانکہ مسلک اور مذہب نام ہے مفتابہہ اور معمول بہا اقوال کو، معمول بہا اور مفتابہہ اقوال کا، یعنی ایسے اقوال اور ایسے عبارات کا نام ہے کہ جن پر فتویٰ بھی دیا گیا ہو اور ان پر اہل علم یا کثیر تعداد میں امت کا عمل بھی جاری ہے۔ شاذ اقوال صرف بیان استیعاب کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بیان استدلال کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ شاذ قول کو بطور تفسیر عمومی اور عوامی حلقوں میں بیان بھی کیا جانے لگے یا اسے استدلال کیا جانے لگے۔ ہاں، درسی طور پر تمام تفسیری اقوال کا استیعاب اور احاطہ کرنے کے لیے درسی حلقوں میں اس کو صرف بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے کسی نظریے پہ استدلال ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔